ان کا عقیدہ سے کرتا ہوں. ہاتھ بلند کر کے یہ بتائیں کہ سب الحمدللہ سنیے. الحمدللہ سنیے. خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. میں اس شعر کے ساتھ آپ کا صرف عقیدہ چیک کرنے جا رہا ہوں کہ مولا علی دیہور کی شان دساں نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا. مولا علی دیہور کی شان دساں نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا. مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جیڑا غیر اگے جا کے تلی کردا. مولا چاہے جس دا بھلا ناصر اللہ پاک بھی اس دی بلی کردا. تے منکر سڑ گئے علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی علی کردا. بولو سبحان اللہ. سنی ہر ویلے علی علی کردا کہ پہاڑاں تے چڑھ دے سلاب ویکھے. بلے شاہ فرماتا ہے کہ پہاڑاں تے چڑھ دے سلاب ویکھے وچ کنڈیاں دے رلدے گلاب ویکھے. دولت تے اتنا مان نہ کر بندیا سڑکاں تے رلدے نواب ویکھے. سڑکاں تے رلدے نواب ویکھے. میں اگلے صلاحان کو دعوت دوں گا جناب حضرت علامہ مولانا قاری منیر سے اقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جناقان مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
اللہ. چھوٹے سے بچے کو بھی آتا ہے. ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مہینہ ربیع الاول کا ہے, بہت پیارا مہینہ ہے, حضور کی آمد کا مہینہ ہے. تو میں حضور علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے میں کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا, پھر اپنے سماعتوں کو بتاؤں گا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دن بھی روتی ہیں, رات کو بھی روتی ہیں کہ میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے دکھ درد میں کوئی میرا ساتھی ہو. تو حضرت عبد المطلب آپ مدینے کی چار دیواری کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے مالک, میں تو بڈھا ہو گیا, آمنہ نوجوان ہے, مالک ایک آمنہ کو ایسا پتر عطا فرما کہ وہ آمنہ کا سہارا بن جائے. غیب سے آواز آتی ہے, اے عبد المطلب پریشان نہ ہو, میں آمنہ کو ایسا پتر عطا فرماؤں گا کہ جن دے اکھاں دے وچ سارے جہان دی ٹھنڈا پسی. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں رات کو ستی ہوں, ایک اونچے لمبے قد والا بابا میرے خواب وچ آیا ہے کہ اے آمنہ تو رات بھی رونی ہے, دن بھی رونی ہے, ہن نہ آمنہ رونی. اے بابا کس چیز دی مبارک دینا ہے, اور مبارکہ دین والے تو ہے کون؟ تو بابا بولتا ہے کہ اے آمنہ مینوں لوگ حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے, تے میں مبارک تینوں دین آیا کہ تو دن بھی رونی ہے, رات بھی رونی ہے. مبارک اس چیز دی دین آیا کہ آج تو بعد آمنہ تو رونا نہیں, اس واسطے کہ تو محمد دی ماں بنانا نہیں ہے, تو محمد دی ماں بنانا نہیں ہے. آمنہ فرماتی ہے کہ میں رات کو ستی ہاں, جب بابا مبارک دے کے چلا گیا ہے, میں صبح اٹھی ہاں میری دنیا ہی بدلی پئی ہے. صبح اٹھی ہاں میری دنیا ہی بدلی پئی ہے, میں بیڑے دے وچ پھرنی پئی ہاں. جس پتھر تے میرا قدم جاتا ہے وہ پتھر پگھلتے موم ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا جہا پتھر رو کے عرض کرتا ہے, اے آمنہ پریشان نہ ہو, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کر محمد نو آ لین دے, ایتھے بڑے بڑے پتھر پگھلتے موم ہو جیسا, یہ کر محمد نو آ لین دے. تو میں اپنے اگلے ثنا خان کو دعوت دوں گا اس حوالے سے کہ این عشق دے میں بڑیا, اگو عشق نے میری تلائی لٹ لئی. عشق لٹدا ہے ولی پیغمبراں نو, کوئی بادشاہ دی بادشاہی لٹ لئی. اجے تیرا کی لٹیا بولیا, اس عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی. اس عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی. تے بوئے عقل دے دھون جھکان والے ملن شمر لہین یزید ہوندن. رابطہ عشق نل جو کرن پیدا سارے پیر مرید شہید ہوندن. وہ پیدا نتنے پیران دے پیر ہوندن, نتنے چوراں دے بعد سعید ہوندن. ناصر شاہ تو گل کر صدیاں دی, پیدا روز نہیں بابا فرید ہوندن, پیدا روز نہیں بابا فرید ہوندن. میں اگلے ثنا خان کو دعوت دوں گا, جناب قاری محمد حفیظ صاحب وہ تشریف لائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ حیدری.
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का। दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद समझ जाऊं। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे आका दा हो सलाम। अल्लाह अल्लाह मेरे आका दा हो सलाम। गालियां सुन के जो मुस्कुराता रिया जावां कुर्बान में उस दे इखलाक तू बैरियां लई जो कमली बिछांदा रिया। अल्लाह अल्लाह मेरे कदी मंगिया दुआवां सियारा दे विच कदी रोंदा रिया सोना गारां दे विच। कदी मंगिया दुआवां सियारा दे विच कदी रोंदा रिया सोना गारां दे विच। साडी बख्शिश ले सोना नबी मुस्तफा। साडी बख्शिश ले सोना नबी मुस्तफा। रो रो के रब नू मनांदा रिया। अल्लाह अल्लाह मेरे बड़ा खूबसूरत शेर के बज़ में महबूब विच आया जाया करो। मोती अशिकां दे यारो लुटाया करो। बज़ में महबूब विच आया जाया करो। मोती अशिकां दे यारो लुटाया करो। विच कबर दे लगम कीने होवे गयो। विच कबर दे लगम कीने होवे गयो। ओदे ना दे जो दी बेजनांदा रिया। अल्लाह अल्लाह मेरे और विच नसीबा नहीं कोई मेरे नाल दा। है करम मेरे ते मेरे लजपाल दा। विच नसीबा नहीं कोई मेरे नाल दा। है करम मेरे ते मेरे लजपाल दा। जिथे जिथे लिया कमली वाले
تے لیا کملی والے دنا جگ اکھیاں تے مینوں بٹھا داریا اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے جو مسکران داریا اللہ ہمارے کشمیر کے بہت ہی پیارے صدر خان کشمیر کی پہچان جناب صدر مصطفیٰ محمد خیر اسلم صاحب وہ تشریف لائے حضرت صاحب کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہم لوگ خوش آمدید کہتے ہیں بس میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں اور محبت کے ساتھ کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمد کے گلشن کھلا دیے ہیں کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں دین نبی پہ والی اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ والی اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں جو بہت ہی پیارے ثنا خان بر نبی کا ذکر کرتے ہوئے مسجد میں گونج کی آواز آ جائے سارے بلند آواز کے ساتھ کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ بولو بولو سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے یا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے نہ پھر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جناب محمد طاہر اسلم صاحب وہ تشریف لائیں گے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم آپ سے گزارش ہے کہ باواز اپنا محبت رکھیں الفت کے ساتھ ان کو اپنا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا
خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں سرکار کی نظریں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا محمد حسن ہاشمی صاحب تشریف لائے، کہتے ہیں سوال فرمائیں، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تبوزی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تبوزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جل کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جل
میرے آقا تیرے قربان گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آواز بلند یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے کام ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام ان کا شیدا ہوں میں ان کا شیدا ہوں ان کا شیدا ہوں مجھے کیا حرم و دیر سے کام بس انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام تاجدار ختم نبوت انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور یہ کلام کسی ایک ہستی کا نہیں بلکہ یہ مجددین کا کلام ہے ایک مجدد دین و ملت حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اور وقت اس صدی کے رواں صدی کے مجدد نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب دونوں حضرات کے نام اس مقطع میں ہیں ایک مقطع تضمین کا ایک مقطع کلام کا سماعت فرمائیں بام مقصد میں تمنا کے زینے پہنچے لب ساحل پہ نصیر کے سفینے پہنچے جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیونکہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے اور مناسب بھی نہیں لگتا آپ لوگوں کے اور علامہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر قائل نہیں رہوں گا ایک آخری کلام کے 2-3 اشعار وہ بھی اس وجہ سے میں نے انتخاب کیا ہے کہ تھوڑی سی حاضری آپ کی بھی ہو جائے آئیے سماعت فرمائیں آگے آئے نور لے کے آگے آئے نور لے
اگر پریشانی نہیں خوش بیٹھے ہو تے جڑے بندے ہتھاں نیچے ہی سکنے ہتھاں نیچے ہی نعرے نال جواب دیو آمد مصطفیٰ مرحبا آواز بلند آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. کوئی ناراضگی ہے سر؟ کوئی مسئلہ نہیں. 2-3 منٹ نہیں گل ہے سارے بول سو میں اگلا شعر شروع کرساں. بابا دے بلند آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا. ذرا جھوم کے بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا. آگے آئے نور لے کے آگے آئے نور لے کے ظلمتانو مکاڑ والا اے غلامو بات ٹھیک ہے اے غلامو بات ٹھیک ہے آپ دیندا خدا تو پی کے آپ دیندا خدا تو پی کے نعت پڑھدا مصطفیٰ دی نعت سندا مصطفیٰ دی ہووے جیڑا ایمان والا. بولو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اکھ جدوں مصطفیٰ نے کھولی آمینہ پاک ہنس کے بولی آمینہ پاک ہنس کے بولی میرے گھر وچ آگے آئے میرے گھر وچ آگے آئے میری لاج نبھان والا. بولو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت یہ تو جناب سناتن مصطفیٰ جناب تیرا اسلم صاحب جو بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیارے آواز میں مالک کی بارگاہ میں وہ عقیدہ پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. سنانات جناب حضرت علامہ مولانا اسد ہاشمی صاحب وہ تشریف لائے. قاری مرتضیٰ صاحب کی طرف سے اہل محلہ کی طرف سے ہم لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. باضابطہ خطاب دینے جا رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا اسد ہاشمی صاحب کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے. ہمیں خدا رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. ہمیں رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. جو کرتا ہے میرے آقا کی برائی جو کرتا ہے میرے آقا کی برائی اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. جو کرتا ہے میرے آقا کی برائی
اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دوں گا جناب حضرت علامہ مولانا اسد ہاشمی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ حیدری.
دے دیا، انگریز نے آپ کو جیل میں بند کروا دیا۔ مولانا کفایت اللہ کافی عرصہ آپ جیل میں رہنے کے بعد آج بھی مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اپنی ہی ریاست میں ہمارے کملی والے آقا کے غلاموں پر شن برسائے جا رہے ہیں، سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں، لیکن ایک دربار ایسا ہے وہاں پر کچہری لگے گی، وہاں پر جواب دینا پڑے گا۔ علماء پر روز ازل سے ستم ہوتے آ رہے ہیں۔ کملی والے آقا تبلیغ کرتے تھے، آپ پر بھی پتھر برسائیں گے، طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے۔ یہ منصب ہی ایسا ہے کہ تکلیفوں کے بغیر نہیں ملتا۔ کملی والے کے وہ کلام مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑا عرصہ جیل میں گزارا، آپ کو آپ کے جسم میں زخم ہو گئے، ان پر نمک اور مرچی چھڑک دی گئی، گرم استری آپ کے جسم پر لگائی گئی اور کالے پانی کے جو ہے آپ کو ہوتے لگائے گئے۔ آخر ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ اس پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ سامنے موت ہو، پتہ ہو کہ چند لمحوں کے بعد میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور پھر موت کو دیکھ کے مسکرانا یہ تعجب والی بات ہے۔ آپ نے وہاں پر جاتے ہوئے آپ نے ایک نعتیہ صورت میں مسکراہٹ بڑا سماعت فرما لیجیے۔ آپ بھی فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہر زیرو نے ایک دن موت کا دیکھا چکنا ہے، ہر شخص نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہر چیز جو خالی بنائی ہے ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالی زلزلے کی صورت میں سمیٹ کر وہ اپنے پاس بلا لے گا۔ ہر ذی روح کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ فرماتے ہیں پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آج لوگ اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، ہم حکومت میں ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، ہم لوگوں کو جو کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ فرماتے ہیں ہر نشان مٹ جائے گا، ہر نام مٹ جائے گا۔ آج سے قبل اگر دیکھا جائے کتنے لوگ اس دنیا میں آئے جو اپنے کپڑوں پر مٹی بھی نہیں لگنے دیتے تھے، بڑے بڑے شاہ زور لوگ آئے، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ کملی والے کے اس کلام کو کئی سال گزر چکے ہیں اس دنیا سے گئے ہوئے مولانا کفایت اللہ کافی، لیکن آپ کا نام آج بھی زبان پر جاری ہے اور ان کے نام کے قصیدے گا رہے ہیں۔ لیکن ادھر دوسری طرف جو انگریز جس نے طرح طرح کے مسلمانوں پر ظلم کیے، مسلمانوں کو اس نے بالخصوص علماء کو اس نے پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا، ہزاروں کے حساب سے علماء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سینکڑوں کے حساب سے چاندنی چوک میں علماء کو ہر روز پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا تھا۔ لیکن آج اس انگریز کا اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو وہ دل میں اسے بد دعائیں دیتا ہے، لیکن مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ جب ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں ساتھ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ دیکھیں دنیا کی ہر ذی روح نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن رہے گا نام اسی کا جو آقا کا غلام ہے۔ کملی والے آقا کی غلامی میں زندگی بسر کریں گے، پھر ہمارے اس دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال بھی بیت گئے تو پھر انشاءاللہ ہمارا نام زندہ رہے گا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجا کر آپ اس اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ کملی والے آقا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا جن احباب نے اہتمام کیا اللہ قبول فرمائے۔ میں نے جو آیات مقدسہ قرآن مجید قرآن رشید تلاوت کی اس سارے اسلام اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، وقت مختصر ہے۔
انشاءاللہ ہم نے نماز عصر بھی اپنے وقت پر پڑھنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی اس دنیا میں آمد ہوئی. آپ کے آنے سے ساری دنیا میں چراغاں ہو جاتا ہے. آپ کی آمد سے پہلے لوگ عورتوں بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. اپنے والدین جو بوڑھے ہو جاتے تھے انہیں منڈیوں میں جا کے نیلام کر دیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا وہ میلاد منا رہے ہیں. فرما رہے ہیں سلام ہو اس دن پر جس دن میں اس دنیا میں تشریف لایا ہوں, اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا, اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. گویا کملی والے کا جانا بھی سلامتی ہے, کملی والے کا تشریف لانا بھی سلامتی ہے, اور کملی والے کا روز قیامت ہماری شفاعت کے لیے وہاں پر حاضر ہونا بھی سلامت ہے. سلامتی ہی سلامتی ہے. اگر کوئی کہے کہ ماہ ربیع الاول کو مثال ہوا ہے تب بھی سلامتی ہے. اگر کہے کہ کملی والے اس دن پیدا ہوئے تب بھی سلامتی ہی سلامتی ہے. کملی والے آقا جو تشریف لے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے ایران میں 1000 سال سے آگ جلائی جا رہی تھی. اس آگ کو جلتے ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا. ایران کے بادشاہ نے اس آگ کے محافظ تیار کیے ہوئے تھے, حفاظتی ٹولہ تیار کیا ہوا تھا جو اس کی حفاظت کرتا تھا. چاہے آندھی آئے, چاہے طوفان آئے, چاہے بارش آئے, وہ آگ بجھتی نہیں تھی. حفاظت کے لیے سارے بندوبست کیے ہوئے تھے. اچانک ایسا ہوتا ہے 12 ربیع الاول کا دن ہے, صبح صادق کا وقت ہے, نہ آندھی ہوئی, نہ طوفان ہوا, نہ بارش ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. اچانک 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی اچانک وہ بجھ جاتی ہے. اچانک وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس ایران کے بادشاہ نے نجومیوں کو بلایا, اور نجومیوں کو بلا کر اس نے پوچھا کہ 1000 سال سے یہ آگ جل رہی تھی, آج اچانک بجھ جانے کی وجہ کیا ہے؟ حفاظتی ٹولہ موجود تھا, حفاظتی جتنے بھی کارکنان تھے وہ موجود تھے, وہ حفاظت کر رہے تھے, پتہ نہیں چلا آگ کیسے بجھ گئی. نجومیوں نے کہا او انجان اور ایران کے بادشاہ تجھے علم نہیں ہے, آج اس دنیا میں کملی والے تشریف لا چکے ہیں. ان کی آمد سے صرف ایران کی آگ ہی نہیں ٹھنڈی ہوئی, ایران کی آگ ہی نہیں بجھی, بلکہ اللہ نے آج جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا. کیونکہ کملی والے جو تشریف لے آئے ہیں, کملی والے کی جو آمد ہو گئی ہے, سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا, آپ کے بطن اطہر میں جب کملی والے کی آمد ہوتی ہے, آپ فرماتی ہیں میں خواب میں تھی, دیکھا ایک حسین جمیل چہرے والا شخص تشریف لاتا ہے, داڑھی سفید ہے, ریش سفید ہو چکی ہے, خوبصورت قد ہے, سفید لباس ہے, سر پر امامہ سجا ہوا ہے. میں نے پوچھا میری خواب میں آنے والے تو کون ہے؟ اتنا حسین جمیل چہرہ ہے, آنے کی وجہ کیا ہے؟ آنے والے نے کہا آمینہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں آدم ہوں اور تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے گھر آمینہ, تیرے گھر اللہ اپنا محبوب بھیجنے والا ہے. فرماتی ہے میں خواب میں تھی, کچھ دن گزر جاتے ہیں, پھر ایسا ہوتا ہے ایک حسین جمیل نورانی چہرے والا شخص میرے پاس تشریف لاتا ہے, ساتھ انوار کی بارش ہو رہی ہے, ساتھ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. میں نے دیکھ کر اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ کون سا شخص ہے جو میرے حجرے میں تشریف لایا ہے. میں ابھی پوچھنے ہی لگی تھی تو اس آنے والے نے جواب دیا آمینہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں, تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں کہ تو نبیوں کے تاجدار کی والدہ بننے والی ہے. کملی والے آقا کی آمد پر مبارکباد پیش کرنا, اور پھر کچھ لوگ فتوے لگاتے ہیں یہ کسی انسان کی سنت نہیں بلکہ یہ انبیاء کی سنت ہے. فرماتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ یکی بعد دیگر انبیاء میرے پاس آتے رہے, مجھے آ کے بشارتیں سناتے رہے. ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ صبح صادق کا وقت تھا, میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا, وہ ایسا نور تھا جس نور کی وجہ سے اللہ نے زمین و آسمان کو روشن کر دیا. اور فرماتی ہے میرے جسم سے وہ نور نکلا, اس نور کی روشنی کی وجہ سے میں نے شام کے محرمات کو دیکھ لیا. آج نور ہونے پر بھی فتوے لگائے جا رہے ہیں, آج تو طرح طرح کے فتوے لگائے جا رہے ہیں سنت و جماعت پر. فرماتی ہے اس نور کی وجہ سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا,
دیا. فرماتی ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ میرے ہاں میرے لال کی ولادت ہوتی ہے. میرے لال کی ولادت ہوئی عام بچوں کی طرح نہیں, عام بیٹوں کی طرح نہیں. میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے ہاں میرے لال کی ولادت ہوتی ہے. آپ کے چہرے پر اتنی انوار اور اتنی رحمتیں برس رہی تھی. فرماتی ہے کہ آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا. اور فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے سر کو تیل لگا ہوا ہے, آپ کی آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہے, آپ کے جسم سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے. اور میں نے دیکھا کیا, آتے آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا. اور سر سجدے میں رکھا, میں پریشان ہو جاتی ہوں. میں نے دل میں خیال کیا کہ ابھی میرے یہاں میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, ابھی میرے لال کی میرے یہاں ولادت ہوئی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالوں کو تیل لگا ہوا ہے, چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے, اور آپ کی ناف کاٹی ہوئی ہے. جس طرح عام بچے کی ولادت ہوتی ہے ویسے نہیں. سجدہ کیا, میں پریشان ہو جاتی ہوں. میں نے کان لگا کے سنا تو میرے لال اللہ کی حضور دعا کر رہے تھے, ربی اغفر لی امتی, ربی اغفر لی امتی. اے اللہ میری گناہگار امت کو معاف فرما دے, اے اللہ میری گناہگار امت کو معاف فرما دے. علماء کرام نے یہاں پر کچھ وضاحتیں کی ہیں. فرماتے ہیں کہ سجدے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی سجدہ کرنے سے پہلے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر کوئی انسان سجدہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے جسم کو پاک کرے گا, اس کے بعد وہ اپنے لباس کو پاک کرے گا, اور جس جگہ پر سجدہ کیا جا رہا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اگر عام عورتوں کی مثال لے لی جائے تو جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے, ولادت کے ساتھ ساتھ وہ گندگی بھی آتی ہے, خون بھی آتا ہے. پھر گویا اگر ایسی بات ہو تو پھر جس حجرے میں بچے کی ولادت ہوتی ہے, جس چرپائی پر بچے کی ولادت ہوتی ہے, جس بیڈ پر بچے کی ولادت ہوتی ہے, وہ بیڈ, وہ چرپائی, وہ بستر تو ناپاک ہو جاتا ہے. پھر وہ علماء کرام فرماتے ہیں گویا پتہ چلا جو آئے وہ بھی پاک ہے, جس حجرے میں تشریف لائے وہ حجرہ بھی پاک ہے, اور جو لباس اپنے پہنا تھا وہ لباس بھی پاک ہے. اور پھر عام میری اور آپ کی تصویر ہم سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ اللہ کی بلندی بیان کرتے ہیں. فرماتی ہیں آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں, ہم نبی جیسے ہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا سجدے میں کیا کہہ رہے تھے, کیا وہ سبحان ربی الاعلیٰ کی سطح بلند کر رہے تھے؟ اور میں نہیں چلیا کہ یہ عام بندے کی بات نہیں کر رہی, میں اس نبی کی بات کر رہی ہوں جو سارے نبیوں کا تاجدار ہے, جو سارے نبیوں کا امام ہے. وہ آئے, وہ عام بندوں کی طرح تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ نہیں بلکہ آپ اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. مجھے پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت, آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا اور پھر آپ کا اس دنیا میں رہنا یہ کوئی عام بندے کی طرح نہیں بلکہ انبیاء کی ولادت بھی ورا و ورا ہوتی ہے, انبیاء کی اس دنیا میں زندگی بھی ورا و ورا ہوتی ہے, اور انبیاء کا اس دنیا سے جانا بھی عام بندے سے کروڑ ہاتھ درجے بہتر ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل میرا آج محبوب لے کے جا رہے ہو, آپ نے کچھ چیزیں ساتھ لے کے جانی ہے. جبریل امین نے عرض کی اے اللہ آج کیا دے کے بھیجنا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل آج تو ایک ایسے نبی کو لے کے جا رہا ہے جو میرا محبوب ہے, ایسے ہی نہیں بلکہ تو نے 3 جھنڈے لے کے جانا ہے. آج تو لوگ جھنڈیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں نا, اللہ نے جبریل امین کے ذریعے جھنڈیاں لگوائی, اللہ نے جبریل امین کے ذریعے جھنڈے لگوائے. اللہ نے فرمایا جبریل 3 جھنڈے لے کے چلے جاؤ. پروردگار عالم کہاں لگانے ہیں؟ کسی گلی, کسی محلے, کسی مسجد؟ فرمایا نہیں جبریل یہ 3 جھنڈے لے جاؤ اور یہ ایک آسمانوں پر لہرا دو, دوسرا کعبے کی چھت پر لہرا دو, اور تیسرا جھنڈا آمینہ کے گھر پر لہرا دو. تو یا اللہ نے اپنا پیارا محبوب بھیجا تو اللہ نے خود یہ اس کا میلاد بنایا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے یہ ساری سجاوٹ کرائی. پھر آپ کی ولادت ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ آپ کا چچا جو بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ کافر تھا, اس کے ہاں اس کی لونڈی سوائبہ جس کا نام تھا, آج کملی والے آقا کی ولادت کے بعد سعادت کی خوشی میں ہم اگر کچھ مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں, اگر خوشی بناتے ہیں, دیکھیں وہ کافر تھا, اس نے دیکھا کہ سوائبہ لونڈی اس کے پاس جاتی ہے اور جا کر یہ پیغام دیا میرے آقا آج تیرے گھر اللہ نے بتیجے کی دولت دی ہے,
اس کافر نے جو اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے دیکھا کہ میرے ہاں میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، اس نے صہیبہ کو اشارہ کیا کہ آج کے بعد جا تم آزاد ہے، کیوں تم نے مجھے بھتیجے کی خوشخبری سنائی ہے۔ فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، کسی نے خواب میں اسے پوچھ لیا کہ اے کافر منافق، دنیا کے جانے کے بعد تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ پیش کیا ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا بڑا عذاب ہوتا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے میری شہادت کی انگلی سے کچھ نور نکلتا ہے، اس نور کی وجہ سے اللہ میری قبر کو منور کر دیتا ہے، میں اس نور کو چوستا ہوں، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ سوموار کے دن کیا ہوا تھا، تو نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تیری عذاب میں کمی کر دیتا ہے، تیری قبر کو نور سے منور کر دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ہاں میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی تھی، بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں میں نے ایک لونڈی آزاد کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے سوموار کے دن میری قبر کو روشن کر دیا، اپنے نور سے منور کر دیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کافر منافق وہ نبی نہیں سمجھ کر ایک بھتیجا سمجھ کر خوشی منائے، اگر اس کی قبر نور سے منور ہو سکتی ہے تو ایک مسلمان کملی والے کا عاشق، کملی والے کا کلمہ پڑھنے والا اگر وہ ولادت باسعادت کی خوشی میں جشن مناتا ہے، اللہ اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ رب لم یزل جس بندے نے بالخصوص بھائی محمد اجاز صاحب نے اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے نامین ہیں، انہوں نے یہ اچھی خوبصورت فضل کا اہتمام کیا، اللہ سب کے گھروں میں خیر برکت عطا فرمائے، سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، اور اس مسجد میں آج ہم یہ جلسہ سجا کر بیٹھے ہیں، اللہ صبح قیامت تک اس مسجد کو آباد و شاد فرمائے، اور اس مسجد کے وسیلہ اور جلیلہ سے اہل محلہ کے گھروں کو اللہ بہتر آباد و شاد فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہدایت پہ لا
نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور پروردگار عالم سب کے دیے ہوئے معاہدوں میں اللہ نے شرف قبولیت عطا فرما اور سب کے حال پر خصوصی فضل و کرم فرما جتنے بھی باپ تیرے پاکیزہ گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلے ہوئے بیٹھے ہیں مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ہم سب کے گزشتہ سے میرے کبیرے گناہ معاف فرما آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو موت کے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو مرتے دم کلمہ شہادت نصیب فرما الہ العالمین سب نے گھر کو تعصب نے کیا متباد شان فرما اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو متباد شان فرما الہ العالمین مسجد حضرت امام جناب رضی اللہ عنہ مرتضیٰ صاحب اللہ ان کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما عمر خضری عطا فرما دین دنیا اور آخرت بہتر فرما عزت میں مزید اضافہ فرما اللہم رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم جی انہیں ہی دے اڑیا نون کیا کتا نے